دیکھی، بری عادت دیکھی، تو اس کا سب بعد اس کے مٹانے کے لیے، اس کے ختم کرنے کے لیے شریعت نے طریقہ بتایا کہ آپ اسے تنہائی میں بلائیں، اکیلے میں بلائیں، اسے پاس اٹھائیں کہ بھائی تیرے اندر یہ بری عادت ہے، بڑی بری ہے، اس سے تیرے ایمان میں بھی فرق آئے گا، تیرے جسم میں بھی فرق آئے گا، تیرے والدین کے اوپر بھی برے اثرات پڑیں گے، معاشرے کے اندر بھی برے اثرات پڑیں گے، تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس کی اصلاح کرے، برائی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرنا یہ ایک بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ لیکن برائی کسی نے دیکھی، بیان کسی کے سامنے کر دی، آپ نے اصلاح کی کوشش نہیں کی، تو یہ برا عمل ہے، مذموم عمل ہے۔ تو برائی کا سدباب کرنا یہ اصلاح سے ہوتا ہے، سمجھانے سے ہوتا ہے، محبت سے سمجھانے سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک عمل ہے، آج جمعے کا دن ہے، آسان مثال بتاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے، آج جمعے کا دن ہے اور شریعت کا یہ مسئلہ ہے، یہ حکم ہے کہ جمعے کی پہلی اذان جیسے ہی ہو جائے اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ تو کتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ برائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں نماز میں پڑھتا ہوں، میری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، چہرے پہ نور کیوں نہیں آتا، زندگی میں برکت کیوں نہیں آتی، مال میں برکت کیوں نہیں آتی، ایسے ایسے اعمال ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا یہ شریعت کی روح سے حرام ہے۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو پہلی اذان ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی، کاروبار چل رہے ہیں، تو یہ برائی ہے۔ اس کی اصلاح کرنے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ ہم جائیں اور کہیں بھائی السلام علیکم، دکان بند کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہے شریعت نے حکم دیا پہلی اذان کے بعد کاروبار حرام۔ یہ کہنا آپ کی ذمہ داری ہے، فرض ہے۔ ہاں کوئی بڑا ہے، اس کا بھتیجا ہے، مانجا ہے، مانتا ہے اس کو کیسے لڑکے تو دکان بند کر دے، کاروبار کرنا حرام، پہلی اذان ہو چکی ہے۔ تو محبت سے، پیار سے، طریقے کے ساتھ اصلاح کرتے ہوئے کسی کو سمجھائیں۔ اگر کوئی آدمی اس مسئلے پر عمل کرنے والا بن جائے تو خدا کی قسم کیا معلوم ہماری نجات کا سبب صرف اس ایک عمل سے ہو جائے۔ تو ہم جانتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم روک رہے ہیں۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر کوئی بھی برائی دیکھیں، برا کام دیکھیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اس کی سدباب کی کوشش کریں۔ آپ نماز جمعہ کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، راستے میں کوئی دکان کھلی ہوئی نظر آ جائے، کوئی ٹھیلے والا نظر آ جائے، کوئی کاروبار کرنے والا مومن ایمان والا مسلمان نظر آ جائے تو فوراً جا کر آپ اس کی اصلاح کریں، اسے پیار سے، محبت سے، طریقے سے سمجھائیں۔ تو آپ کو یہ سمجھانا اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اور آپ کی نجات کا بھی سبب بن جائے گا۔ اور اسی طرح چلیں جمعے کی بات آ گئی، اب جمعے کے اندر حکم کیا ہے کہ اول وقت میں مسجد میں آنا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اول وقت میں مسجد میں آتے ہیں۔ تو یہ شریعت نے اس کی فضائل بھی بیان کی ہے، جو اول وقت میں آتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ صدقہ کر دیا۔ تو بھئی ایک اونٹ صدقہ کون کرتا ہے؟ کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے باتوں کو طاقت دی اور وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا یہ عمل کر لو، اللہ کے راستے میں اونٹ دینے کا جو صدقے کا ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو کتنے لوگ ایسے جو ان فضائل کو اپنے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں، دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، وہ پہلے وقت میں یہاں جمعے کے اندر آتے ہیں، اور کئی لوگ کیا ہوتے ہیں خطبے کے وقت میں آتے ہیں۔ جب جمعے کا وقت ہوتا ہے وہاں جو نصیحت ہوتی ہے، کوئی معاشرتی یا کوئی اخلاقی، کوئی ہمارے حقوق کے متعلق بات ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ایک جمعے کے وقت ایک مختصر سا وقت ہوتا ہے، تو یہ سننے سنانے کو ہمیں ملتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، جب عربی کا خطبہ ہو رہا ہوتا ہے تب آ کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ گویا کہ ہم عربی جانتے ہیں، ہم اردو نہیں جانتے، عربی ہمارے سمجھ میں آتی ہے اس لیے ہم آتے ہیں، اردو سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے نہیں آتا۔ تو دیکھیں کہ یہ برائیاں
ہماری نظر نہیں ہے، ان کو مٹانا ہے، ان کو ختم کرنا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ اور جب یہ فرض ہے، جمعہ کیا ہے؟ فرض۔ جمعے کے دن غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ جمعے کے غسل کا اہتمام بڑے زور شور سے ہو اور ہونا بھی چاہیے، مصنون عمل ہے۔ بھیا جمعہ ہے، نہانا ہے، والد جا رہا ہے، بیٹا جا رہا ہے، بھتیجا جا رہا ہے، چچا جا رہا ہے، نہا رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، یہ مشہور طریقہ ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ لیکن جمعہ فرض ہے، اس کا اہتمام کون کرے گا؟ تو کیا یہ صرف آذان کے وقت غسل شروع ہو جاتا ہے؟ کیا آذان سے پہلے ہم غسل نہیں کر سکتے؟ جمعے کی تیاری ہی کرنی ہے تو پہلے سے کر لیں، وقت سے کر لیں، تاکہ ہم تیار ہو کر اللہ کے گھر کے اندر آ کر کوئی بات سنیں اور وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو دیکھیے، دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور وہ دونوں اس جمعے کی مناسبت سے ہے اور ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیں کہ پہلی آذان کے بعد ہر قسم کا کاروبار کرنا یہ حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اور یہ یاد رکھیے گا، قرآن کا اصول ہے، اصول قرآن میں سے یہ اصول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو امر کے سیغے سے بیان کر دیں، امر دے دیں، حکم دے دیں، تو اس چیز کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ تو خرید و فروخت چھوڑنا واجب ہے اور اس کا کرنے والا، واجب کا ترک کرنے والا حرام کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے خرید و فروخت حرام ہے۔ تو جب ہم حرام کام کر رہے ہو تو برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ اللہ کی رحمت کہاں سے ہے؟ دوبارہ آیت کریمہ میں پہلی بڑائی کا ذکر ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی گناہ کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا ولا تجسسوا، اسی سے لفظ جاسوسی کا ہے، تجسس لفظ جاسوسی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ٹوٹ میں لگنا، اس کی بات کو لے کر جا کے کسی اور تک پہنچا۔ یہ ملکی جاسوس ہوتے ہیں، جن ملکوں میں آپس میں بنتی نہیں ہے تو اس ملک کے جاسوس ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں اس ملک میں، وہاں کی خبریں یہاں بتاتے ہیں، تو اسے جاسوس کہتے ہیں۔ تو تجسس کا یہ مطلب ہے، فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ٹوٹ میں نہ لگو کہ فلانے کی کوئی بات میرے ہاتھ سے چڑھ جائے، پھر میں اس کو پروپیگیٹ کروں، پروپیگنڈا کروں اس کے خلاف، بس میرے ہاتھ سے کوئی بات چڑھ جائے اس کو پھیلا دوں آپ کے معاشرے کے اندر، اس سے منع کیا ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹوک میں نہ لگو۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زندگی ہم نے دیکھی ہے، آپ کسی کی عیب جوئی تلاش نہیں کرتے اور عیب جوئی کرتے بھی نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میاں ذرا غور تو کرو اس بات پر، مجھے تو اپنے آپ سے فرصت نہیں ہے، میں اپنے آپ سے فارغ نہیں ہوتا ہوں، میں دوسروں کی ٹوک میں کیسے لگوں؟ میرے اندر خود اتنی برائیاں ہیں، خود ایسے امور ہیں، میں ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں، مجھے دوسروں کے عیب نظر نہیں آتا۔ ہمیں اپنی فکر نہیں ہے اور دوسروں کے عیب جوئی کے اندر پڑے پڑے۔ تو یہ عیب جوئی کرنا اور عیب گوئی کرنا، عیب جوئی کسی کے عیب کو تلاش کرنا، عیب جوئی کسی کا عیب کو بیان کرنا، یہ وہ مستقل گناہ۔ اور پہلے معاف کیجیے گا، پہلے ہم لوگ یہ کہتے تھے نا یہ عورتوں کی عادات ہے، عیب جوئی کرنا، عیب گوئی کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا، یہ عورتوں کے کام ہے۔ تو اب یہ بات ختم ہو چکی ہے، اب تو مرد بھی ان باتوں کے پیچھے پڑ چکے ہیں، مگر گزاری کے لیے عیب جوئی کر رہے ہوتے ہیں، عیب گوئی کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ غیبت کے مطابق کیا حکم ہے؟ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کو کتنا بڑا سمجھ رہے ہیں، لیکن غیبت کرتے ہوئے کئی مرتبہ زنا سے بڑا عمل کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔
تو فرمایا ولا تجسسو، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، تم میں نہ لگو۔ ہاں کسی کی کوئی خرابی معلوم ہو جائے، آپ کے سامنے واقع ہو جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کرو اور اس کے اوپر چادر ڈال دو، پردہ ڈال دو۔ فلانے بندے کی اگر آپ کے پاس کوئی خرابی ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا حاجی صاحب اس طرح ہے، فلانا مولانا صاحب اس طرح ہے، فلانی عورت اس طرح ہے، فلانا بچہ اس طرح ہے، فلاں دکاندار اس طرح ہے، فلاں تاجر اس طرح ہے، فلاں زمیندار اس طرح ہے، لوگ کو بیان کرتے رہتے ہیں نا۔ تو یہ رجوعی تلاش کرنا، ٹوہ لگانا، یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو